السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ میں سید ابرار نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں علم عمل کو لے کر۔ علم عمل کا ذائچہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، علم عمل بہت وسیع علم ہے جو نبیوں پر اس کا نزول ہوا اس علم کا۔ تھوڑی سی ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ذائچہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں ذائچہ بنانا بھی آپ کو سکھایا ہے، ذائچہ پڑھنا بھی آپ کو سکھایا ہے۔ تو مزید ہم آج بات کرتے ہیں تالے پر کہ ذائچے میں تالا کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ جب تک آپ تالے نہیں پڑھ سکتے آپ ذائچہ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ سائل کیا کہنا چاہتا ہے، سائل کا سوال کیا ہے، کہ سائل ہمارے پاس آیا کیوں ہے، کہ سائل کی پریشانی کیا ہے۔ اس کے لیے ہم کو تالا دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلا گھر بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلے گھر کو ہی ہندی میں لگن کہتے ہیں، اردو میں تالے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ذائچے کے پہلے گھر میں قبض الخارج شکل پڑی ہوئی ہے، جو نحس ہے اور ہے بھی خارج۔ تو اس کا ہم یہ کہیں گے کہ سائل تو پریشان ہے، سائل اپنی پریشانی کا حل نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ شکل ہے خارج تو اس کا حل نکالنا چاہتا ہے، مگر وہ نکل نہیں رہا اس پریشانی سے کہ سائل کا تالا گردش میں ہے، سائل کے دن گردش میں ہے، سائل نحوست میں جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ سائل کیوں پریشان ہے، تو ہم اس کا دیکھیں گے کہ اس کا تکرار کہاں پڑا ہے۔ ہم نے پورا ذائچہ دیکھا تو اس میں اس کا تکرار ہے 16ویں گھر میں۔ تو تکرار واضح کر رہا ہے کہ اس کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ 16ویں خانے میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ اب اس کا عکس دیکھیں، عکس اس کا آ گیا ہے دوسرے گھر میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا گھر جو کہ نحس گھر ہوتا ہے اس میں اس کا عکس آ گیا ہے۔ تو عکس کے آنے سے اس کا مطلب دوسرا خانہ نحس خانہ ہے، اس میں اس کا عکس آ گیا، عکس مطلب کہ الٹا آ گیا، ٹھیک ہے۔ الٹ اس کا آیا دوسرے خانے میں، جس کا ہم یہ ظاہر کریں گے کہ سائل تو پیسے کی وجہ سے بھی پریشان ہے۔ سائل اب اس کو دیکھا تو پیسے کی اس کو پریشانی ہے، اب دیکھے کہ اس کا پیسہ کہاں پر ہو رہا ہے خرچ۔ اب یہ ڈھونڈتے ہیں کہ سائل کا پیسہ کہاں پر لگ رہا ہے، کیا وجوہات ہے کہ سائل کیوں پریشان ہے، اس کا پیسہ کیوں ضائع ہو رہا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اس کا یہی اس نے دوسرے گھر کی شکل نے تکرار کیا چھٹے خانے میں۔ جو چھٹا خانہ آپ کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے بیماری کا، جادو، سحر، نوکر چاکر کا۔ تو اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ سائل اپنی صحت کے متعلق بہت زیادہ پریشان ہے، بیماری کی وجہ سے سائل پریشان ہے، جس کا اس سائل کا سارا پیسہ اس کی بیماری میں لگ رہا ہے۔ سائل کا سارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے بیماری میں، اور اس کی بیماری مزید بڑھتی جا رہی ہے، کوئی اس میں سدھار نہیں آ رہا، بیماری مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ آگے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی 5واں خانہ ہے جو اس کا ماضی ہے بیماری کا، تو وہ بھی دیکھے اکلا پڑی ہے، مطلب کہ یہ بیمار رہا ہے کافی، اس کو پہلے معدے وغیرہ کا مسئلہ رہا، پھر اس کو جگر کا، ہو سکتا ہے اس کو کالا جرثومہ ہیپاٹائٹس بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس متعلق آپ نے دیکھا کہ ذائچے میں کتنی باتوں کا انسان کو پتہ چل رہا ہے اور مال کو پتہ چل رہا ہے، وہ بھی کس سے تالے سے پتہ چل گیا کہ تالا کہاں بیٹھا ہے، تکرار کہاں ہے، اس کا عکس کہاں ہے تالے کا، تو وہ آپ کو آ رہا نظر کہاں کہاں پر یہ گئی ہیں شکلیں، کیا کیا اس کے احکامات ہیں۔ آگے دیکھیں تو آ جاتا ہے 7واں خانہ جو اچھا خانہ ہے، دیکھ رہے ہیں اس میں لحان شکل بیٹھی ہے۔ تو لحان اس کی بتا رہی ہے کہ اس کا مستقبل آگے بیماری کا آئے گا، یہ بندہ نکلے گا، اگر اس کا علاج معالجہ اچھا ہو جاتا ہے یہ بندہ نکلے گا آگے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آ جائے 15واں خانہ تو اس میں
جماعت بیٹھی ہے جو بند ہے ذیچہ بندش، اس پر بندش بھی ہے ذیچہ بند ہے، سیبتی قوتیں اس پر مسلط ہیں۔ والسلام، میں سید ابراہیم۔